بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم، جیسا کہ ہم نے اپنے پہلے لیکچر میں مولانا شبلی نعمانی کے بارے میں پڑھا، جنہوں نے ہجرت نبوی کے واقعات کو تحقیق اور تصدیق کے ساتھ پیش کیا تھا۔ اب ہم پڑھیں گے مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں، جو کہ اردو ادب میں ایک مایہ ناز نام ہے، جو اپنی مقبولیت کی وجہ سے اردو ادب میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے 1937 میں۔ ان کے اجداد غیاث الدین بلبل کے زمانے میں ہندوستان آئے تھے۔ 9 برس کے تھے، والد کا انتقال ہو گیا۔ بھائیوں نے پرورش کی، تعلیم کی تکمیل مطلب تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے دلی کے عالموں مطلب دلی کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے کی صحبت میں ہوئی۔ صحبت کہتے ہیں ان کے اثر میں ہوئی۔ غالب اور شیفتہ کی صحبت سے خاص فیض یاب ہوئے، مطلب ان سے ایک خاص قسم کا جو ہے وہ علم جو ہے وہ حاصل کیا۔ سر سید سے بھی تعلق خاطر قائم رہا۔ شیفتہ اور غالب کے انتقال کے بعد لاہور آئے اور یہاں پنجاب بک ڈپو میں ملازمت کر لی۔ یہیں تو وہ انگریزی ادبیات سے متعارف ہوئے مطلب ان سے تعارف کروایا گیا، انگریزی ادب کے حوالے سے ان کو بتایا گیا۔ جدید طرز کی نظمیں لکھیں اور اردو شاعری کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ اصلاح کہتے ہیں درستگی کو، بیڑا اٹھانا مطلب ذمہ داری کو سنبھال لینا۔ 1887 میں سرکار حیدرآباد سے 100 روپے ماہوار وظیفہ مقرر ہو گیا تو ملازمت ترک کر دی مطلب چھوڑ دی۔ ملازمت ترک کر کے باقی عمر تصنیف و تالیف میں بسر کر دی، مطلب لکھنے میں، پڑھنے میں، مطالعہ کرنے میں یہ جو ہے وہ باقی زندگی ان کی گزر گئی۔ حالی کے اسلوب بیان کی مطلب بیان کرنے کے انداز کی سب سے نمایاں خوبی مداح نگاری ہے۔ مداح نگاری کا مطلب ہے کسی بات کو تفصیل اور تحقیق کے ساتھ اس کی تعریف کے معنوں میں بیان کرنا جو ہے وہ مداح نگاری کہلاتا ہے۔ حالی کی غرض اپنے مضمون کو ادا کرنے اور مطالب کو وضاحت سے پیش کرنے کے سوا کچھ نہیں، مطلب وہ مضمون کو ایسا انتخاب دیتے ہیں یا اس طریقے سے اس کا چناؤ کرتے ہیں کہ مطلب خود بخود جو ہے وہ پڑھنے والے کو سمجھ آ جاتا ہے۔ ان کی نثری تحریروں میں اعتدال و توازن مطلب یہ ہے کہ نہ وہ زیادہ لمبے ہوتے ہیں، نہ وہ زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں، نہ ان میں جو ہے وہ گفتگو کا انداز سنجیدہ ہوتا ہے، نہ رونے والا ہوتا ہے، مطلب اس چیز کا خاص کیا رکھا جاتا ہے کہ ہر طریقے سے جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہو۔ بیجا اختصار مطلب زیادہ مختصر کر کے لکھنا اور بیجا طوالت مطلب زیادہ لمبا کر کے لکھنا سے اجتناب کرتے تھے، مطلب ایسا کام نہیں کرتے تھے۔ اجتناب کرنا مطلب پرہیز کرنا۔ عبارت کو دلکش کہتے ہیں خوبصورت بنانے کو۔ سادہ اور مدھلل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو وہ جو ہے وہ دلیل کے ساتھ ثابت کر کے دکھانا جو ہے وہ ہوتا ہے۔ حالی اپنی مثال آپ ہیں، وہ بات کو سنجیدگی، عقلیت مطلب عقل کے ترازو سے پہلے اس بات کو سوچنا، سمجھنا، پرکھنا اور پھر اس کو بیان کرنا جو ہے وہ حالی کی تصانیف کی سب سے اہم خوبی ہے۔ عقلیت کے ترازو میں تولتے تھے اور تخیل اور جذبات سے دور رہتے تھے۔ تخیل مطلب ایسی باتیں جو آپ ذہن میں خیالاتی طور پہ سوچتے ہیں وہ تخیل ہوتا ہے۔ جذبات مطلب کسی کے بارے میں زیادہ ہی سوچنا اور گہرے طریقے سے لگاؤ رکھنا وہ ہے، مطلب یہ ان چیزوں میں بھی اعتدال پسندی کرتے تھے، مطلب ان چیزوں میں بھی برابری کو فوقیت دیتے تھے۔ اپنے خیالات اور حقائق کو قاری تک مطلب قاری جو ہے وہ پڑھنے والا پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ رشید صدیقی نے حالی کے نثری اسلوب کو اردو نثر کا معیار اسلوب قرار دیا ہے۔ مطلب حالی کے بارے میں جو ہے وہ رشید احمد صدیقی کہتے ہیں کہ ان کا جو نثر کا کام ہے، نثر میں طریقہ بیان ہے، وہ سب سے اعلیٰ معیار کا ہے کہ پڑھنے والا ہر بات جو ہے وہ آسانی سے سمجھ جاتا ہے اور اس کو واقعات کو بیان کرنے کی، اس کو سہنے کی، اس کو کرنے کی جو ہے وہ بات ساری ذہن میں ایک تصویر کی صورت میں سامنے آ جاتی ہے۔ وہ سواں نگار تھے۔ سواں نگار تھا مطلب یہ کہ جو عمر کسی شخص کے بارے میں اس کو متعلق اس کے کردار کی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ پیش کرنا جو ہے وہ سواں نگاری کہلاتا ہے۔ مضمون نگار تھے اور نکات تھے مطلب تنقید کرنے والے تھے۔ سر سید کے قریبی اور با اعتماد ساتھیوں میں سے تھے۔ ان کی مشہور کتابوں میں حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سعدی،
مقدمہ شعر و شاعری اور مد و جزر اسلام شامل ہیں۔ اور آخر الذکر کتاب مطلب جو سب سے اینڈ پہ جو ہے، سب سے آخر پہ جو ان کی کتاب جو ہے وہ شائع ہوئی، وہ ہے مسدس حالی کے نام سے بہت مقبول ہوئی مطلب مشہور ہوئی۔ مقدمہ شعر و شاعری جو دراصل ان کے دیوان کا لمبا ترین جو ہے وہ حصہ ہے، دیباچہ ہے جو ایک چھایا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں جدید اردو تنقید کا نقطہ آغاز ہے، مطلب جدید اردو میں جب ہم تنقید کی بات کرتے ہیں تو اس میں اس کی حیثیت جو ہے وہ سب سے اہم ہے۔ تنقید کے حوالے سے آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس میں مسدس حالی میں بیان کیا ہے۔ آئیے ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ انہوں نے مرزا غالب کے عادات و خصائل کے بارے میں جو ہے وہ یادگار غالب میں بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے اور ایک ایک پہلو کو واضح کرتے ہوئے لکھا ہے، لیکن جو آپ کے سبق میں حصہ شامل کیا گیا ہے وہ یادگار غالب سے ہی تھوڑا سا لیا گیا ہے، جس میں مرزا غالب کے عادات کی کچھ خصوصیات کو، کچھ پہلوؤں کو اس طریقے سے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ وسیع کا مطلب ہے کہ کھلا ہونا، یہاں پہ آئے گا اچھے تھے، وسیع مین بہت اچھے تھے۔ وہ ہر شخص سے جو ان سے ملنے جاتا بہت کشادہ پیشانی سے ملتے۔ کشادہ کا مطلب ہوتا ہے کھلی، یہاں پہ کشادہ پیشانی کا مطلب ہے حسن اخلاق کے ساتھ۔ جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا مطلب اسے ہمیشہ شوق رہتا کہ وہ غالب سے دوبارہ ملے۔ وہ دوستوں کو دیکھ کر باغ ہو جاتے مطلب خوش ہو جاتے، اور ان کی خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہو جاتے۔ اس لیے ان کے دوست ہر مذہب اور ملت کے نہ صرف دلی بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے۔ جو خطوط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے، ان کے ایک ایک حرف سے مہر و محبت مطلب پیار اور محبت، غم خواری مطلب ایسا جذبہ جس میں وہ غم کو بھی شیئر کر رہے ہیں، ان کے غم میں شریک ہونے کی بات کر رہی ہیں، اور یگانگت کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ اتفاق اور پیار ٹپکتی پڑتی تھی مطلب نظر آتی تھی۔ ہر ایک خط کا جواب لکھنا اپنے ذمہ فرض عین سمجھتے تھے، مطلب پہلا ان کا فرض تھا جس کو وہ اولین فرض سمجھتے تھے، وہ اپنے دوستوں کے خط کا جواب دینا۔ ان کا بہت سا وقت دوستوں کو جواب لکھنے میں صرف ہوتا تھا۔ بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ خطوں کے جواب لکھنے سے باز نہ آتے تھے۔ وہ دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے۔ فرمائش مطلب کوئی ایسی چیز جو انہیں بہت پسند ہے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ کام کر دیں، وہ فرمائش کہلاتی ہے۔ غزلوں کی اصلاح کہتے ہیں درستگی کے سوا اور طرح طرح کی فرمائشیں ان کے بعض خالص اور مخلص، خالص مطلب جو ہیں وہ سکے اور پکے دوست جو ہیں کرتے تھے، اور ان کی تکمیل مطلب ان کو پورا کرنا کرتے تھے۔ لوگ ان کو اکثر بے رنگ خط لکھتے تھے، مطلب بے رنگ خط لکھتے تھے، ایسا خط جس پہ ٹکٹ نہ لگی ہو، مگر ان کو کبھی بھی ناگوار نہیں گزرتا تھا، مطلب کبھی بھی ان کو برا نہیں لگتا تھا۔ اگر کوئی شخص لفافے میں ٹکٹ رکھ کر بھیجتا تو سخت شکایت کرتے تھے، مطلب غالب جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پیار محبت اس طریقے سے رکھتے تھے کہ انہیں جو ہے وہ دوستوں کی بات جو ہے وہ غصہ کرنے والی لگتی نہیں تھی، چاہے وہ انہیں بغیر ڈاک ٹکٹ کے خط بھیجتے تھے، وہ اس چیز کا بھی برا نہیں مناتے تھے، بلکہ وہ سب سے زیادہ ضروری سمجھتے تھے کہ میرا اہم کام ہے اپنے دوستوں کے خطوں کا جواب دینا۔ اسی لیے یہاں سے انہوں نے سب سے پہلی چیز جو واضح کی ہے وہ یہ ہے کہ مرزا غالب جو تھے ان کے اخلاق اتنے وہ خوش اخلاق تھے کہ ہر کوئی جو ہے وہ ان سے ملنے کی شوقین رہتا۔ آپ نے پہلا سوال جو اسائنمنٹ کا دیا ہوا ہے وہ مصنف کی حالاتی زندگی ہے۔ آپ نے مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں اچھے طریقے سے پڑھنا اور ان کے جواب دینے ہیں۔ ان جوابوں کو آپ نے ذہن نشین بھی رکھنا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں جب بھی مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں ذکر کیا جائے تو آپ کو ان کو فوراً سے کتاب یاد آ جائے، یادگار غالب، اور وہ پتہ چل جائے کہ انہوں نے کس طریقے سے مرزا غالب کے عادات اور خصائل کو کس طریقے سے بیان کیا ہے۔ شکریہ۔